بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ، طارق بشیر چیمہ صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ، صالح حسین صاحب، شافع حسین صاحب اور مسلم لیگ کے تمام عہدیداران اور خصوصاً مسلم لیگ کے کارکنان اور میرے بھائیوں، دوستوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں چودھری شجاعت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، طارق بشیر چیمہ صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ میں آنے کی دعوت دی، اور میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ برطانیہ میں اور پاکستان میں اس بات پہ مشاورت کی کہ میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ہر شخص جس سے میں نے بات کی، انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ چودھری شجاعت صاحب ایک کریڈیبل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک رول ریکنسیلیشن کا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا رول جو ہے انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ سیاسی جو ڈفرینسز ہیں وہ دشمنی میں بدل چکے ہیں اور پاکستان کی فضا میں بدقسمتی سے سیاستدان ملک کے ان مشکل ترین حالات کے باوجود اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی، میری پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آئیے ہم نفرتوں کو ختم کریں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہم نے اکٹھے مل کر کام کرنا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس بات کا کہ کس نے اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے، اور عوام فیصلہ کریں، لیکن ہم کم از کم سیاستدان ان مشکل تاریخ کے مشکل ترین حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اکٹھے جو ہیں وہ ضرور۔ جب میں پاکستان آیا تھا تو میری ایک خواہش تھی کہ میں جس طریقے سے برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں، جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں، مشاورت کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان سب کو جو فوقیت ہے وہ پارٹی کے کارکنوں کو ہوتا ہے، پارٹی کی ممبرشپ کو ہوتا ہے۔ جس ملک میں نے سیاست کی ہے وہاں کا پرائم منسٹر یا وہاں کا جو پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کسی کونسلر کا ٹکٹ بھی نہیں دے سکتا۔ کونسلر کو جو ٹکٹ ملتا ہے پارٹی کا، ایم پی اے کو جو پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ کو جو پارٹی کا ٹکٹ دیتا ہے، وہ اس علاقے کے جو پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے ہمارا ایم این اے بننا ہے، کس نے ہمارا ایم پی اے بننا ہے۔ تو پاکستان میں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے کارکن ہیں، میں تمام سیاسی پارٹی کے کارکنوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کا کام نعرے لگانا، دریاں بچھانا، جیلوں میں جانا، مارے کھانا اور لیڈرز کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے، اور جب پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں تو کارکنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری آپ سے محبت اور پیار وہی ہوگا جو میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کرتا ہوں۔ چودھری سرور تیرے جانسار، چودھری سرور تیرے جانسار، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کو اتنا مضبوط بنائیں گے
کہ ہماری پارٹی جو ہے, ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوقیت رکھے گا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ برطانیہ میں, امریکہ میں انسٹیٹیوشن بنتے ہیں, پاکستان میں نہیں بنتے. میں 3 انسٹیٹیوشن بنانے میں ڈائریکٹلی انگیج رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ریسکیو 1112 اور مجھے یاد ہے کہ اس ناشتے پہ چودھری شجاع صاحب بھی موجود تھے. اس وقت پرویز الہی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جب سے ایمبولینس سروس کو ہسپتالوں سے علیحدہ کیا ہے اور ایمبولینس سروس وہاں پر چلائی ہے تو وہاں ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو گئے ہیں. تو آپ یہاں پر ایک ایمبولینس سروس شروع کریں. ان کی ساری ٹریننگ, ان کا خرچہ سارا جو ہے وہ گلاسگو سٹی کونسل جو ہے وہ افورڈ کرے گی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب ریسکیو 1112 جو ہے وہ پنجاب کی سب سے پاپولر اور کریڈیبل آرگنائزیشن ہے. اس لیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں آنے والی حکومتیں بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے تھے, ان کی مشکلات تھیں. تو ان کے لیے ہم نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا. اگرچہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کے, اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے سارے مسائل بدقسمتی سے حل نہیں ہوئے, لیکن اس سے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ضرور بنا ہے. اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس وقت بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا, جب میں گورنر تھا تو میں نے کہا اب 55% تک بات چلی گئی ہے. بھائی جب آدھی رقم آپ کی کرپشن پہ چلی جائے گی, لوگوں کی جیبوں میں چلی جائے گی, تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آب اخبار اتھارٹی میں جو میں نے ٹھیکے دیے ہیں, کوئی ایک بندہ بتا دے کہ کسی نے 1 روپے کا کمیشن لیا ہے یا دیا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت پاکستان میں آ سکتی ہے اگر آپ میں ابلٹی ہے, اگر آپ کنٹرول بیوروکریسی کو کرنا جانتے ہیں, اگر آپ میک شیور کرتے آپ خود آنیسٹ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم آنیسٹی سے کام جو ہے نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ کووڈ 19 کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو میں نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن شروع کی, جس سے لاکھوں لوگ جو ہیں گھر بیٹھے ان کو ہم نے سروس دی, اور ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں ماشاءاللہ جو ہیں اس میں وہ ہمارے جو ہیں ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں اس کو سروس دے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی GST پلس 1 روپیہ بھی میں نے حکومت کا نہیں لیا. 4 دفعہ ایسے گورنر میں گیا ہوں یورپ کے تمام کیپٹل میں, بیلجیم میں, وہاں پر میں 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ملا اور پاکستان کو GST پلس لے کے دیا, جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز مانتی ہیں. اس میں کوئی 4 دفعہ ریویو بھی کرنے میں مدد کی. اس سے پاکستان کو $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے 8 سال میں.